تو جس حکومت کا آپ حصہ ہے اس نے تو اکانومی تباہ کر دی، تو آپ پاکستان کی سلامتی کو کیسے یقینی بنا سکیں گے؟ آپ کا بھی ویسے قبلہ ادھر سے ہٹتا نہیں. آپ میرے سے پالیسی کی بات کریں پھر نہیں حکومت نہیں پہ چلے گئے میں ہیں. میں 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 دیکھیں اکانومی کی بات کر رہا ہوں. سارے دیکھیں انڈیکیٹر میری خراب آپ طرف سے جا رہے ہیں. پہلی بات ہے کہ یہ بالکل درست نہیں ہے. جو انڈیکیٹر آپ کو پسند آتا ہے آپ اٹھا لیتے ہیں پھر کہہ دیتے ہیں نیچے چلی گئی. ابھی تمام جتنی مارکیٹس ہیں آپ دیکھتے جائیں اس میں کانفیڈنس بڑھ رہا ہے. پاکستان ایک بہت مشکل مرحلے سے گزرا ہے، اس میں کیا شک ہے. پچھلے 10 12 15 سال جو ہوا ہے اس کے بعد آپ کی اکانومی سٹیبل اسی طرح آہستہ آہستہ ہو سکتی ہے. یہ معجزہ نہیں ہونا. لیکن اس وقت جو ایشو ہے وہ کیا ہے؟ ساری دنیا میں ایک انفلیشن کا اس طرح کا راج ہے. اگر آپ موازنہ کریں پاکستان سے تو ہمارے اس وقت اس سے بہت بہتر حالات ہیں. لیکن ان کا جی ڈی پی گروتھ اس طرح زوال پذیر نہیں ہے جس طرح ہمارا ہے. دیکھیے میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے اکنامک پالیسی کی بات کرنی ہے تو بہتر لوگ ہیں کرنے کے لیے. میں آپ کو صرف یہاں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر قومی سلامتی کی بات ہونی ہے تو ہماری قومی سلامتی نہیں آ سکتی جب تک میڈیم اور لانگ ٹرم میں آپ کی سسٹینڈ اکنامک گروتھ نہ ہو. اس کو کرنے کے لیے کچھ چیزیں، اس میں یہ حکومت وہ حکومت کا سوال نہیں ہے. یہ ایک سیاسی ڈاکیومنٹ ہے ہی نہیں. آپ نے آج سے 74 سال میں کیا اس طرح کی کوئی پالیسی دیکھی؟ یہ سنا ہے کہ ہم اس کو سینٹر میں رکھیں گے، کیوں رکھیں گے، اس سے کیا ہوگا؟ یہ پالیسی یہ بات کرتی، یہ نہیں کرتی کہ کون اچھا ہے کون برا ہے. وہ بحث کسی اور دن ہونی چاہیے. اچھا وہ کسی اور دن کر دیں گے. لیکن یہ قومی سلامتی پالیسی ہے یا ٹی ایل پی کے ساتھ معاہدہ؟ آپ نے اس کو چھپا کے رکھا ہے. تو قومی سلامتی پالیسی ہے تو قوم کے سامنے کیوں رکھتے نہیں؟ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دنیا کا کوئی ملک بھی اپنی قومی سلامتی کی پالیسی پوری ریلیز نہیں کرتا. جو ملک کرتے ہیں وہ اس کے پارٹس کرتے ہیں یا بالکل ہی نہیں کرتے. امریکہ اپنی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کرتا ہے، وہ ایک اس کا ورژن ہوتا ہے چھوٹا جو آپ کے سامنے آ جاتا ہے. لیکن یہ بالکل واضح طور پہ ہم نے کہا ہے اینڈ وی آر کمیٹڈ کہ ہم نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا ایک مفصل ورژن جو ہے وہ قوم کے سامنے لائیں گے. اینڈ ود ان ڈیز انشاءاللہ اس ہفتے اگلے 5-7 دن میں وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اور اس پہ جتنی بحث ہونی ہے وہ ہونی چاہیے، میڈیا ٹرائل نہیں. لیکن امریکہ جیسے ممالک اس کی تیاری میں بھی تمام سٹیک ہولڈر سے مشورہ کرتے ہیں. ایسا ہی آپ نے پیپلز پارٹی سے مشورہ نہیں کیا، آپ نے نون لیگ سے نہیں کیا. اس میں قوم پرستوں کا نیریٹو شامل نہیں ہے، اس میں مذہبی جماعتوں کا نیریٹو شامل نہیں ہے. ہاں آپ نے پڑھ لی؟ میں نے نہیں پڑھی ہے. تو پھر آپ کو کیسے پتا ہے کیا شامل ہے کیا نہیں ہے؟ نہیں آپ نقاب کشائی کریں گے تو پھر 5-6 دن بعد یہ پروگرام کر لیتے ہیں. نہیں تو یہی ہو سکتا ہے. آپ کو پتا دھنا بھی نہیں ہے. نہیں یہ تو مجھے پتا ہے نا کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہم سے مشاورت نہیں ہے، نون لیگ اب کہتی پھر ہے میری ہم سے نہیں ہوئی ہے. میں تو اس کی بنیاد پہ میں تو آپ کو بات بتا کرتا ہوں دیتا نا. وہ کہتے ہیں ہم سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی. پالیسی بنانا ایگزیکٹو کا کام ہے. ایک پروسیس بنا ہوا ہے، کہاں سے گزرنا ہے، کیسے جانا ہے، کس فورم پہ جانا ہے، کہاں سے اپروول لینا ہے. ہر پالیسی پاکستان میں یہ حکومت پچھلی اس سے پچھلی اس سے پچھلی کابینہ میں چیز جاتی ہے اور اپروو ہوتی ہے. میں نے نہیں سسٹم بنایا، ہر حکومت کے لیے یہی ہے. اس کیس میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے جہاں سویلین لیڈرشپ ملٹری لیڈرشپ کٹھی بیٹھتی، کیونکہ یہ بہت بحث رہی ہے ہمارے ملک میں خاص طور پہ قومی سلامتی پالیسی کے جی سارے آن بورڈ ہیں کہ نہیں سٹیک ہولڈر. وہ پروسیس ہے. پارلیمان کی جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں پالیسی میکنگ میں اپروول کی ضرورت سسٹم میں نہیں ہے. ٹھیک، اس کے باوجود سن لیں میری عرض سن لیں. نہیں میں جاننا چاہتا ہوں کہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی کی پارلیمان سے منظوری ضروری نہیں ہے. ٹھیک، اچھا آئینی طور پہ قانونی طور پہ ضروری نہیں ہے. لیکن روایت تو یہ رہی ہے. یہ روایت بھی نہیں رہی. نہیں معید صاحب، آپ میں جس روایت کی بات کر رہا ہوں آپ اس وقت شاید پاکستان میں نہیں تھے. مثلا اگر نیشنل ایکشن پلان بننا تھا تو وزیر اعظم نواز شریف عمران خان سمیت تمام اپوزیشن لیڈروں کو بلاتے تھے. اسی طرح پیپلز پارٹی کے دور میں سیکیورٹی کے معاملات پہ پورے پارلیمنٹ، تو وہ تو بریفنگ ہوتی ہے نا. اب سن لینا پھر پوری بات تو کر لینے دیں، پوری بات. لیکن وزیر اعظم تو اس معاملے میں کسی جگہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھے ہیں. اگر میری عرض سن لیں تو میں آپ کو بتا دوں. آپ اپوزیشن قیادت کے ساتھ نہیں بیٹھے ہیں. میری عرض سن لیں تو میں بتا دوں. جی، پہلی بات ہے کہ پالیسیز پارلیمنٹ میں نہیں جاتی ہیں اپروول کے لیے. جو پرانی بھی ہیں، انٹرنل سیکیورٹی کی پالیسی بنی اس کی بڑی بحث ہوئی، وہ کوئی پارلیمنٹ میں نہیں جاتی. اس کے باوجود ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا اور 6 دسمبر کو اجلاس ہوا. وہ جو جوائنٹ کمیٹی ہے نیشنل سیکیورٹی کی پارلیمنٹ کی، یہ وہی کمیٹی ہے جس میں آرمی چیف نے بریفنگ دی تھی
2 دفعہ دے چکے ہیں پچھلے سال میں, اور پورا ہال بھرا ہوا تھا. ٹھیک, وہاں پہ ہم اس کو لے کے گئے. 29 اس کے ممبران ہیں, 22 اسپیشل انوائٹیز تھے جس میں تمام چیف منسٹرز تھے اور بہت سے پولیٹیکل فگرز تھے. اور اس پارٹی کو کیوں بنایا گیا, کیا مقصد ہے, جو مجھے سمجھایا گیا, میں تو پارلیمان کا حصہ نہیں ہوں, کہ کیونکہ سینسٹیو ایشوز ہوتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کے, تو تمام پولیٹیکل لیڈرز, اپوزیشن, حکومت وغیرہ اس کمیٹی کے ممبر ہیں, اور اس کمیٹی میں ایسی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. 6 دسمبر کو اس کا اجلاس ہوا. اپوزیشن نے کہا جی ہم تو نہیں آتے, بائیکاٹ کر دیا. اس پالیسی کی وجہ سے نہیں, اور مسائل ہیں, آپ بہتر سمجھتے میرے سے. ہاں, وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے وزیر اعظم ان کے ساتھ جو نہیں بھی مسئلہ بیٹھتے ہے, تو وہ کہتے ہیں ہم ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے ساتھ کیوں بیٹھیں. اوکے, دیٹ مینس کہ ان کو اپرچونٹی دی گئی ان پٹ دینے کی, اینڈ انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں دینی, جو بھی وجہ ہے اس کی نہیں دی. ٹھیک, ہم اس پروسیس سے گزرے, جو لوگ ادھر آئے ان کی جو ان پٹ تھی وہ لے لی. میں آج آپ کو پھر کہہ رہا ہوں, کل سینٹ کی پرسوں ڈیفنس کمیٹی نے مجھے بلایا تھا, اور انہوں نے کہا جی کہ آپ این ایس پی پہ آ کے بریف کریں. ان کیمرہ پوری بریفنگ ان کو میں نے دی. اس میں مشاہد حسین صاحب اس کے چیئر ہیں جو کہ اپوزیشن میں ہیں, پیپلز پارٹی کے رہنما وہاں تھے, انڈیپینڈنٹ جو ایک ممبر ہیں وہ وہاں تھے. انہوں نے سنا, اور کم از کم جو فیڈ بیک مجھے ملی, اور بعد میں نے ان کی پریس ریلیز بھی دیکھی ہے, ویری گریٹفل, وہ بالکل پازیٹیو ہے. لیکن آپ نے بھی یہ کام کیا نا, آپ کہتے ہیں تاریخ کی پہلی پالیسی ہم نے تیار کی ہے, تو 2014 میں بھی آپ کے نیشنل سیکیورٹی ڈویژن نے ایک پالیسی تیار کی تھی. اگر صرف کاغذی حد تک تیاری ہو تو وہ تو ماضی میں بھی ہو چکا ہے. دیکھیں, میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں, 7 سال لگے اس پالیسی کو 2014 سے. کتنے ہی پاکستانی افسر, کتنے ہی سول سوسائٹی کے ممبروں نے اس میں انپٹ دیا ہے, تو اس کو پلیز میرے سے اٹیچ نہ کریں, بہت لوگوں کا رول ہے اس کے اندر. ایک تو یہ بات. دوسری بات, یعنی سرتاج عزیز صاحب اور صادق صاحب نے انیشیٹو اس وقت لیا تھا 2014 میں شروع ہوا تھا. لیکن مصیبت یہ تھی کہ جنرل راحیل شریف اور جنرل نواز شریف ایک ساتھ بیٹھ نہیں سکتے تھے. ناٹ مائی ہیڈ ایک, میں نہ میں اس وقت تھا نہ مجھے پتا ہے. ہمیں ایک ٹاسک ملا ہوا تھا, یہ قوم کے لیے ٹاسک تھا, بیکاز ہر ملک کی ایک اوور آل نیشنل سیکیورٹی کی ویژن ہوتی ہے. یہ ایک وائڈ تھا جو فل ہونا چاہیے تھا. اس میں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, آپ کو ہر چیز پہ اعتراض ہوتا ہے, اس حکومت سے علیحدہ کر دیں. آپ یہ سوچیں کہ پاکستان کو ایک ڈائریکشنل ڈاکیومنٹ مل گیا ہے. ہاں, اب اگر یہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا تو کاغذ کا ٹکڑا ہے, اس پہ بات کر لیں گے. لیکن 2014 کا میں آپ کو بتا دوں, وہ نیشنل سیکیورٹی ڈویژن نے نہیں کی تھی, نہ ہمارا اس سے کوئی تعلق تھا, وہ منسٹری آف انٹیریئر نے کی تھی. اور وہ تو انٹرنل سیکیورٹی کی پالیسی تھی. اس کا بھی انٹرنل سیکیورٹی کا بھی اس کے اندر حصہ ہے, ظاہری بات ہے, نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے نا. لیکن اس سے پہلے کوئی نیشنل سیکیورٹی پالیسی پاکستان کی نہیں تھی. تو وہ سب جو انٹرنل سیکیورٹی پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا تھا یا نیشنل ایکشن پلان کو امپلیمنٹ کرنا تھا, اس کے لیے ایک ادارہ ہے نیکٹا. وہ نیکٹا ایک بگار کیمپ بن گیا ہے. آپ نے اپنے اس نئی پالیسی میں نیکٹا کو کیا رول دیا ہے؟ ہاں نہیں, اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. اس کا وہ رول انفارچونیٹلی وہ نہیں کر سکا جب سے بنا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ بنتے ہی اس پہ لڑائیاں شروع ہو گئی تھیں انفارچونیٹلی. تب یہ میرا خیال ہے طارق پرویز صاحب اس کے ہیڈ تھے, اور اچھے پولیس آفیسر بڑے وہ آئے بھی, اب بھی اس میں بہت سارے اچھے لوگ ہیں, لیکن نہیں ہو سکا, وہ اس طرح نہیں چل سکا. رتی پر نہ اختیار دیا جا رہا ہے, نہ اچھا اختیار آن پیپر ہے, ایکچولی وہ اس طرح نہیں چل سکی. یہ بات آپ کی درست ہے. اور اس سارے پروسیس میں جب آپ نیشنل سیکیورٹی پالیسی بناتے ہیں تو ایک چیز آٹومیٹک ہے, کیونکہ تمام اداروں نے ایک جگہ آنا ہے اس امبریلا کے نیچے, تو کوارڈینیشن میکنزمز ڈیفائن ہوتے جاتے ہیں. اصولاً یہ ہونا چاہیے کہ پہلے یہ ڈاکیومنٹ موجود ہو جس پہ کنسنسس ہو, اس کے بعد ہر سیکٹر کی پالیسی اس کی ویژن سے جوڑتی جائے. یعنی ڈیفنس کی ہو سکتی ہے, انٹرنل سیکیورٹی, فارن پالیسی, اکانومی وغیرہ وغیرہ.